موقع ایک آنے والا ہے جسے ہمارے معاشرے کے اندر بسنت کا موقع بولا جاتا ہے. آپ حضرات نے یہ لفظ سنا ہوگا، واقف ہوں گے اس لفظ سے. اس کے تعلق سے مجھے کچھ وضاحت کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے. ان چیزوں کو ذرا توجہ کے ساتھ میں سن لینا. میرا ہمیشہ کا معمول ہے جب بھی وقتی تقاضے ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اسلام نے ہمیں ان موقعوں کے لیے کیا ہدایتیں دی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو سننا چاہیے. کیونکہ بندہ جب سنتا ہے نا تو اللہ پھر عمل آسان بھی کر دیتے، اور اگر بندہ سنے نا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. یہ جو موقع آ رہا ہے اور جو یہ چیز ہے، اس کے تعلق سے ہمارے اکابرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں باتیں ذکر فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ جو بسنت کے موقع کے اوپر پتنگ بازی ہوتی ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ سن لیجئے گا. اور خاص طور سے ہمارے جو یہ نوجوان نیو جنریشن یہاں پہ بیٹھی ہے، آپ میرے زیادہ مخاطب ہو. آپ لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا اور دین کی اتنی باتیں ماشاءاللہ ہر ہفتے سننا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر دین کا شوق بھی ہے، دین کی لگن بھی ہے. البتہ ہمیں ابھی گائیڈ نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا، اس لیے بندہ بعض مرتبہ غفلت میں رہ جاتا ہے. لیکن اب میں باتیں عرض کر رہا ہوں میرے پیاروں، ان کو توجہ سے سن لینا، کیونکہ ایک مسلمان کی زندگی غفلت والی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہر موقع کے اوپر پتہ ہو کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی. حضور علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا سا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کے ایمان کی خوبی یہ ہے، مسلمان کے ایمان کا کمال یہ ہے، مسلمان کے ایمان میں مزہ یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو نہ کرے جن کاموں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اب بتاؤ میرے بھائی، سارے حضرات بتانا کہ اس کے کرنے میں یا یہ حرکت کرنے میں ہمارا کوئی دنیاوی یا آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو سب، نہیں ہے. تو پھر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ ایسے فضول کام نہ کرو. اسلام کمال درجے کو پہنچے گا، اسلام میں چمک آئے گی، اسلام کامل کہلائے گا، اور آپ کے اسلام میں تازگی آئے گی اللہ کے نبی کے فرمانے کے مطابق کہ آپ فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرا گناہ اور پایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم فضول کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے اسلام کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے. اور دوسرا گناہ اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو نقصان. خالی یہ نہیں ہوگا کہ اپنے گھر کے اوپر جا کر کے ہم نے اڑا لی یا گلی میں اڑا لی، نہیں، جب تک کسی کی کاٹیں گے نہیں تو مزہ ہی نہیں آئے گا. ہاں، کاٹنے میں ہی تو سارا مزہ ہے. کہتے بھائی وہ آ رہی ہے وہ کاٹ، وہ آ رہی ہے وہ کاٹ، وہ آ رہی ہے اسے کاٹ. وہ کاٹنا یہ نقصان پہنچانا ہے یا نہیں ہے دوسرے کو؟ بولو بھائی. اور جائز ہے نقصان پہنچانا، کہیں سے کہیں تک نہیں. ہمارا اڑانا فضول کام شریعت کے اعتبار سے لایانی کام ہے، یہ گناہ، اور دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ الگ سے گناہ، یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور تیسری چیز آتی ہے اس کے اندر، پتنگ اڑانا تو اپنی جگہ، ایک بہت بڑی کمپنی تو وہ ہوتی ہے جو اڑانے سے زیادہ لوٹنے میں مزہ لیتی ہے. لوٹ لو. وہ آ رہی اڑتی ہوئی پتنگ یہاں سے دکھ گیا، گھنٹہ گھر تک بھاگتے چلے جائیں گے اس کے پیچھے، اسے لوٹنا ہے. یہ لٹیرے کتنے اچھے ہو گئے آج کل، مطلب کہلا بھی رہے ہیں کہ یہ لٹیرے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹنے جا رہے ہیں، اور خوش بھی ہو رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کے کہے کہ میں نے آج 10,000 روپے لوٹ لیے، تو بندہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا کہ یار کیوں لوٹ لیے کسی کے. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی لوٹ لی، میں نے اتنی لوٹ لی، میں نے. بھائی تم کون سے ڈاکو بن گئے، کون سے لٹیرے بن گئے، کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ ایک مومن آدمی
یہ اس کی شان کو کہاں سے زیب دیتا ہے کہ وہ ان پتنگوں کے پیچھے بھاگتا پھرے، باولے بنے پھرتے۔ ہم گاڑیوں سے کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر لوگوں کو دکھتا نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، انہیں بس پتنگ دکھ رہی ہے، کہیں جا کے ٹھکے، کہیں جا کر کے کچھ ہو، ہمیں وہ چیز حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ لوٹ کا جو معاملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیزیں منع فرمائی ہیں، حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے۔ میرے بھائی اپنے آپ کو بچائیے ایسے فضول کاموں سے، اپنے بچوں کو بچائیے، اور یہ جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں انہیں سمجھائیے کہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ سب سے پہلا بتایا فضول کام ہے، فضول کام کا گناہ ہوگا۔ دوسرا بتایا کہ اس میں دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ اور تیسرا میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ لوٹنا، یہ لوٹنا خود حرام ہے، کسی کی بھی کوئی چیز ہمارے لیے لوٹنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ بھی ہمارے لیے، اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ اسی طرح پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر بندہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ وقت رہتے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے معاشرے کے تمام افراد کی بڑی فکر کریں۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے نبی نے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اصلاح الرسوم میں عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، عجیب جملہ ہے حضرت تھانوی کا، حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث میں حضور نے کبوتر بازی کرنے والے، یعنی کبوتروں کو اڑا کے ان کے پیچھے بھاگنا، انہیں پکڑنا، ان کے لیے اللہ کے نبی نے شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ حدیث میں حضور نے، کبھی اس کی تفصیل الگ سے عرض کروں گا، کبوتر بازی کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں، حضور نے ان کے پیچھے لوٹنے کے لیے بھاگنے والوں کو شیطان کہا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ پتنگ بازی کر رہا ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، گویا کہ یہ کہیں کہ حضور اسے کیا کہہ رہے ہیں، شیطان کا لقب عطا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کیوں ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس قدر حضور اور اللہ کی نگاہ میں گرتے چلے جائیں؟ حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی طرح اور اس کے تعلق سے ایک دو باتیں سمجھ لیں کہ یہ سارے نقصان اپنی جگہ کہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے اور حضور نے ایسے لفظ استعمال کیے، فضول کام ہے، لوٹ ہے، یہ حرام ہے، یہ سب اپنی جگہ، ساتھ ساتھ میں ہمارا نقصان ہے۔ کتنا ہمارے یہاں پہ جانی اور کتنا مالی نقصان ہوتا ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، کس قدر اس کے اندر نقصان کے مرحلے پیش آتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے روڈ پہ جا رہے ہیں لیکن یہ مانجھے اور یہ جو دھاگے ہوتے ہیں کسی کی گردنوں پہ لگ رہے ہیں، کسی کے کہیں لگ رہے ہیں، کتنے پرندے اور چرندے زخمی ہوتے ہیں، ان سب کی بد دعائیں بھی تو ہمارے سر پہ آ رہی ہیں۔ ہم کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے اذیت کا معاملہ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ؟ تو جانی نقصان، مالی نقصان، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ سوچیں، حضور نے فرمایا کہ جس چھت کے اوپر منڈیر نہ ہو تم رات میں اس پہ مت سونا۔ یہ حدیث میں ہے، جس چھت کے اوپر منڈیر نہ ہو، میرے نبی نے اس چھت پہ سونے سے منع کیا۔ وجہ کیا ہے کہ رات میں آنکھ کھلے گی، نیند کا خمار ہوگا، پتہ نہیں گر جاؤ، بنا وجہ جانی نقصان ہوگا، حضور نے ایسی چھت پہ سونے سے منع کر دیا۔ اور جہاں ایسے خطرات ہمارے ساتھ میں لگے ہو، اپنی بھی جان، دوسروں کی بھی جان، ہر چیز خطرے میں ہو، تو وہاں پر اس سے بچنا اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ایک مسلمان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی سب لوگ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، یک طرفہ اپنے معاشرے کو بچائیں، ہرگز اس عمل میں شریک نہ ہو، ہرگز اس کام کے اندر شریک نہ ہو۔ کوئی کرتا ہوا بھی دکھے، چاہے سختی کرنی پڑے، 2 تھپڑ مارنے پڑے اپنی اولاد کے، ماریے، روکیے ان کو، لیکن ایسے غلط کاموں کے اندر ہرگز نہ جانے دیں جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھی دور ہو جائیں اور جس سے ہم دوسروں کے لیے بھی اذیت اور پریشانی کا ذریعہ بن جائیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ جو بسنت ہے یہ صرف ایک کوئی پتنگ بازی نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ تہوار ہے۔ یہ غیر ایمان والوں کا بسنت نام سے باقاعدہ ایک تہوار ہے، اور اس تہوار کی یہ پتنگ بازی ایک خاص علامت مانی جاتی ہے۔ یہ ان کے ہاں مذہبی تہوار ہے اور یہ پتنگ بازی اس کی علامت کے طور پر ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ اس کے اندر شریک ہو کر کے گویا کہ کسی نہ کسی درجے میں ہم ان کے اس تہوار کے اندر شرکت کر رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے غیر ایمان والوں کے تہوار کی شرکت تو کیا اس کی وش اور مبارکباد بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک طرح سے ہماری شرکت ان کے ساتھ میں اس معنی کر ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط رکھیں، یہ خرابیاں ہیں جو اس کی پائی جاتی ہیں، اور ہم اور آپ رات دن دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ کوئی ضد کرے یا کچھ کرے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس کی ضد کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری شرعاً، اپنے آپ کو اور اپنے پورے معاشرے کو اس بری وبا سے محفوظ رکھیں۔ اس کے بارے میں ایک عجیب چیز لکھی ہے کتابوں کے اندر کچھ جگہ کے اوپر، یہ اگرچہ تاریخی طور پر تو زیادہ اس کا میں ثبوت ہے یا نہیں ہے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بہرحال دنیاوی لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، لیکن بہرحال جو لکھا ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اصل وجوہات تو اس کے غلط ہونے کی وہ ہیں جو میں نے پہلے بتائی، لیکن ایک چیز عجیب لکھی ہے اس کے اوپر، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، واللہ اعلم۔ ایک کتاب لکھی ہے ایک ڈاکٹر نے جو غیر ایمان والے ڈاکٹر ہیں، پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز، انگلش کے اندر ان کی یہ کتاب ہے، پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز۔ انہوں نے یہ دکھلایا ہے کہ مغل جو حکومت تھی اس کے اندر جو اخیر دور تھا مغل حکومت کا، اس اخیر دور میں پنجاب کے حالات کیا تھے۔ اس وقت میں یہ سب ایک تھا، ہندوستان پاکستان یہ سب الگ الگ نہیں تھے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ ہمارے لیے غور کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہاں ایک شخص رہتا تھا، اس نے ایک مسلم اسکول میں غیر مسلم نے داخلہ لیا، ایڈمیشن لے لیا جیسے لیا کرتے ہیں، وہ داخلہ لے کے پڑھنے لگا۔ وہاں پہ ٹیچر کوئی مسلمان تھے، انہوں نے غیر مسلموں کے جو خدا ہوتے ان کے بارے میں کوئی بات ذکر کی جس کا اسے احساس ہوا غیر مسلم کو اور برا لگا۔ اس نے کیا کیا، اس کے ریٹرن میں اس نے جا کر کے حضور علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی، حضور اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی۔ حضور اور حضرت فاطمہ کی شان میں اس نے یہاں پہ گستاخی کی۔ اس وقت میں مغلیہ دور حکومت کا آخری وقت تھا، اس کا کیس عدالت میں گیا، اور چونکہ وہ خطرناک اتنا معاملہ تھا، اس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوتا ہے جس نے حضور اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی تھی، سزائے موت۔ اب اس کا فیصلہ ہو گیا، بڑی کوششیں کی گئی بچانے کی کہ رک جائے یہ فیصلہ اور نہ ہو، لیکن بہرحال اسے ختم کر دیا گیا۔ سن 1734 1734 کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت میں آپ 2022 میں چل رہے ہیں، یعنی تقریباً 250-300 سال کا عرصہ اس کو گزر چکا ہے۔ تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے، وہاں پر یہ بات پیش آئی اور انہوں نے اس طرح کا یہ معاملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنے طور پر مسلموں سے جو بدلہ لیا وہ ایک الگ ہسٹری ہے جو لکھی ہے اس میں۔ یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے علاقے میں اس قتل ہونے والے شخص کی یاد کے اندر اس موقع کے اوپر ہر سال بسنت کا میلہ لگانا شروع کیا۔ بسنت کا میلہ، اس عنوان سے انہوں نے میلہ لگانا شروع کیا اس گستاخ رسول کے قتل کی یاد میں، بسنت کا میلہ۔ پھر یہ بسنت کے میلے کا آغاز وہاں سے ہوا، اس کے بعد یہ شکلیں آپ کو پتہ ہی ہیں بدلتی چلی جاتی ہیں، پہلے میلے کی شکل تھی، پھر یہ پتنگیں آ گئی، اب اسی موقع کے اوپر یہ پتنگ بازی ہوتی ہے جو وہ بسنت کا میلہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔